میں عرض کر رہا تھا کہ اطاعت میں برکتیں ہیں اور اشتراک میں ہی نحوست ہے. اشتراک میں نحوست ہے. سنو عزیز میں قصہ سناتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے. ایک مسجد قباء، دوسرے مسجد ضرار. مسجد قباء کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے. تقوی ہی اطاعت کی حقیقت ہے. جس میں تقوی نہیں ہوگا اس میں اطاعت نہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے احکام کی تعظیم، اللہ کے احکام کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اللہ کے احکام کی یہ عظمت کرنا، اللہ کے احکام کی عظمت کرنا، اللہ کے احکام کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. ذالک من یعظم شعائر اللہ، ذالک من یعظم حرمات اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے، اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے. تو مسجد قباء اس کی بنیاد تقوی پر تھی، بنیاد تقوی پر. یہ فرمایا اللہ نے قرآن میں لمسجد اسس علی التقوی، کہ وہ مسجد جو اس کی بنیاد تقوی پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ضرور جایا کریں، مسجد میں آپ ضرور جایا کریں. وہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکی بہت پسند کرتے ہیں، پاکی بہت پسند کرتے ہیں. کیا کرتے تھے قباء والے؟ قباء والے یہ کرتے تھے کہ یہ استنجے میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، دونوں چیزیں. استنجا پاک کرنے میں ڈھیلا اور پانی دونوں چیز استعمال کرتے تھے. استنجے میں ڈھیلا اور پانی دونوں چیز استعمال کرتے تھے. آپ کو معلوم نہیں تھا. جب اللہ نے فرمایا کہ قباء کی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو ڈھیلا اور پانی دونوں چیز استعمال کرتے ہیں، جو پاکی بہت حاصل کرتے ہیں، تو آپ نے آ کر پوچھا قباء والوں سے، اے قباء والوں تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہاری تعریف کر رہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ قباء کے مسجد میں ضرور جایا کریں. آپ ہر ہفتے تشریف لے جاتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں قباء کے مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے جایا کرتے تھے. خلافت کے زمانے میں حالانکہ اتنے مشغول تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنی مشغولی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے. اتنے مشغول تھے، پہچانتے نہیں تھے کون سا بچہ ہے. اپنے پوتے کے بارے میں پوچھا، روایت میں ہے کہ کس کا بچہ ہے؟ کہ جی آپ ہی کا پوتا ہے یہ. اذان اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت میں مشغول رہتے تھے. اتنا مشغول آدمی تھے، لیکن اس مشغولی کے باوجود قباء کی مسجد میں جاتے تھے خلافت کے زمانے میں. کیا کرنے کے لیے؟ جھاڑو لگانے کے لیے. یہاں تو اپنے محلے کے مسجد میں بھی جھاڑو لگانا عیب ہے، وہ تو مسجد کا جو ملازم ہے وہ کرے گا صفائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کی مسجد میں خلافت کے زمانے میں جھاڑو لگانے کے لیے جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور قباء کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کو 1 عمرے کا ثواب ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مسجد قباء کی یہ فضائل. اس کے مقابلے میں ایک مسجد، وہ بھی مسجد چند نوجوان الگ ہوئے مسجد نبوی سے.
مرکزی، کیونکہ مرکزی مسجد مسجد نبوی ہے. چند نوجوان الگ ہو گئے، چند نوجوان الگ ہوئے اور انہوں نے مسجد کے نام سے ایک جگہ بنائی، مسجد کے نام سے جگہ بنائی، اور مسجد کے نام سے جگہ بنا کر یہ کہا کہ ہم تو ان سے الگ ہو کر ان کے مقابلے پر کام کریں گے. اور یہ بھی کہا ان اردنا الا الحسنى، کہ بھائی ہم بھی کام ہی چاہتے ہیں، ہم بھی اچھا ہی کام کر رہے ہیں. ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم بھی بھلائی چاہتے ہیں، ہم بھی بھلا ہی چاہتے ہیں، برا نہیں چاہتے، لیکن ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ان سے الگ ہو کر الگ جگہ بنائیں گے. سمجھ میں قرآن کا سچا سچا قصہ سنا رہا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، اس میں الگ جمع ہو گئے. یہ قرآن نے اسی طرح فرمایا تفریقا بین المؤمنین، کہ ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد الگ بنا دی. قرآن میں اسی طرح ہے تفریقا بین المؤمنین، کہ ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ مسجد بنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ چند لوگوں نے ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اپنی مسجد الگ بنا لی ہے. حالانکہ مسجد کے بنانے کے بڑے فضائل. حدیث میں آتا ہے کہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. تم شاید سو رہے، بات نہیں سن رہے. بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. یہ فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند نوجوانوں سے کہ تم جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس مسجد کو آگ لگا دو، مسجد کو آگ لگا دو، کیونکہ یہ بنائی گئی ہے ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. حالانکہ وہ کہیں گے کہ ہمارا تو اچھا ارادہ ہے، ان اردنا الا الحسنى، لیکن کیونکہ یہ الگ ہو کر مسجد بنا رہے ہیں لہذا اگر مسجد کے نام سے بھی تفریق پیدا ہو تو اس مسجد کو بھی جلا دینا چاہیے. سنو آپ نے یہ فرمایا. چنانچہ آپ کا حکم، صحابہ گئے لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ لگا دی. جو لوگ وہاں مجتمع تھے سب بھاگے، وہاں سے بھاگے، جگہ خالی ہو گئی، جگہ خالی ہو گئی، زمین کا ٹکڑا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں مسجد بن گئی وہ مسجد زمین سے لے کر عرش تک مسجد ہے. اگر 1000 منزل کی بنا دی جاوے تو اوپر تک مسجد ہی رہے گی، اوپر تک مسجد ہی رہے گی. اگر ایک چھتری ڈالی جائے تو زمین بھی مسجد ہے. سنو غور سے. لیکن اگر تفریق کے لیے ہے تو اس کی نحوستیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ یہ جگہ خالی ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تم یہاں اپنا گھر بنا لو، یہاں اپنا گھر بنا لو. ایک صحابی کو بلا کے فرمایا تم یہاں اپنا گھر بنا لو. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں اپنا گھر بناؤں، یہاں میں اپنا گھر بناؤں اس جگہ پر؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہاں ہرگز مت قدم رکھنا. اللہ نے فرمایا قرآن میں لا تقم فیہ ابدا، کہ نبی جی اس مسجد پہ آپ کبھی قدم مت رکھنا، اس جگہ پر آپ
قدم مت رکھنا، کبھی نہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی قدم مت رکھنا۔ اللہ تو آپ کو قدم رکھنے کو منع کر رہے اور آپ مجھے یہاں گھر بنانے کو کہہ رہے، لہذا میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا۔ پھر صحابی نے عرض کیا میرے پاس تو ایک چھوٹا گھر ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ فنا ایک اور صحابی ہیں جن کے پاس بالکل مکان نہیں ہے، یہ آپ ان کو دے دیں، آپ ان کو بلایا۔ زید بن اکرم کہا کہ تم یہاں مکان بنا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم پر وہاں مکان بنا لیا، اس مسجد کی جگہ پر، اس مسجد کی جگہ پر میں نے اپنا مکان بنا لیا۔ اور فرماتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا، میں جب تک یہاں بیٹھ کے سو مت، دھیان سے بات سنو، جسے نیند آوے وہ پیچھے بیٹھ جائے۔ تو کہتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا میں بے اولاد رہا بے اولاد، میں جب تک اس مکان میں رہا بے اولاد رہا، کیونکہ تفریق جو ہے وہ پیداوار کو، زمین کی پیداوار کو، انسانی نسل کو اور حیوانات تک کو متاثر کرتی ہے۔ آپس کے افتراق زمین کی پیداوار کو، انسانی نسل کو، حیوانات تک کو متاثر کرتی ہے۔ سمجھتے تھے مسلمانوں کے افتراق سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، کیونکہ ساری مخلوق کے لیے رحمتوں کے نزول کا سبب وہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اور ساری مخلوق کے لیے عذاب اور مصیبت کا سبب مسلمان کے افتراق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں صحابی میں یہ تو اس گھر میں رہا اور بے اولاد رہا۔ پھر فرماتے ہیں وہی صحابی کہ میں نے مرغی کے نیچے انڈے رکھے بچے نکالنے کے لیے، تو کسی انڈے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوا، سارے انڈے خراب ہو گئے، سارے انڈے سڑ گئے، کسی میں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس جگہ کی نحوست ہے، اس جگہ کی یہ نحوست ہے۔ حالانکہ جگہ بنی مسجد کے نام سے، جگہ بنی مسجد کے نام سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر ہر جگہ گھس کے گھونسلہ بنا لیتے ہیں، کہیں سوراخ ملتا ہے گھر میں گھس جاتے ہیں، لیکن اس گھر کے اندر میرے گھر میں کبھی کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا، کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا، کسی مرغی نے بچہ نہیں نکالا، اور میں جب تک اس گھر میں رہا اولاد سے محروم رہا۔ یہ نحوست ہے افتراق میں۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ آپس کی اجتماعیت کی برکتیں، اطاعت کی برکتیں اور نافرمانی کی نحوستیں، کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں میں عرض کر چکا کہ قربانی یہ ہے کہ حکم پورا کیا جائے چاہت کے خلاف، حکم پورا کریں چاہت کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے کے سارے احکام انسانی چاہت کے خلاف ہیں۔